نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 68 سے لے کے 70 تک وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم وَإِن جَادَلُوكَ اور اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بما ان کارروائیوں کو تعملون جو تم کرتے ہو اللہ یحکم بینکم اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان یوم القیامہ قیامت والے دن فیما ان چیزوں میں کنتم فیہ تختلفون جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ یعلم بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماء جو کچھ آسمان میں ہے والارض اور جو کچھ زمین میں ہے ان ذالک فی کتاب بے شک یہ سب لکھا ہوا ہے کتاب میں ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان ہے حضران گرامی 17واں سپارہ سورہ حج آیت نمبر 68 سے لے کے 70 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل کو دیکھنے کے لیے آنکھوں والوں کو دعوت دی ہے کہ اے میرے بندو تم میری قدرت کے دلائل پر غور کرو جب تم میری قدرت کے دلائل پر غور کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی تمہارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اور تمہارے دل میں اللہ کے لیے محبت بھی بڑھے گی اور آخر میں آپ حضرات کے سامنے کل یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے اوپر قربانی کو فرض قرار دیا تھا اور البتہ یہ ہے کہ انداز مختلف تھا پہلے یہ تھا کہ جو جانور ذبح کرنا ہے اس کو ذبح کر کے میدان پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جاتا آگ آتی تھی اس کو نگل لیتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی قربانی کو قبول کر لی ٹھیک ہے جی ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کہ قربانی بھی کرنی ہے اللہ کے نام پہ کرنی ہے اس کی کوئی چیز بھی ہمیں یعنی اس طرح نہیں کرنی پڑتی گوشت بھی ہمارے پاس ہی رہتا ہے کھال بھی ہمارے پاس ہی رہتی ہے صرف دل کے اندر کس انداز سے کس نیت کے ساتھ یا خوشی کے ساتھ یا بوجھ سمجھ کے اللہ کے راستے میں جانور ذبح کیا ہے اللہ تعالیٰ دل کے خیالات کو دیکھتے ہوئے بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو فرمایا کہ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ کل یہ ایک بات تھوڑی سی رہ گئی تھی کہ اور آپ دعوت دیں اپنے رب کی طرف یہ خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینا یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے شرک سے منع کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا دعوت اللہ جسے کہتے ہیں اس کا ذمہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے سر رکھا ہے ہر مسلمان مرد عورت کا فریضہ ہے کہ نیک باتوں کا حکم کریں اور بری باتوں سے لوگوں کو روکیں جس انداز سے بھی ہو مثال کے طور پہ آج کل بعض عورتیں ہیں وہ ناخن پالش لگاتی ہیں آپ کے گھر کی خواتین ہیں یا یہ کہ کوئی رشتہ دار آپ کے پاس آئی ہیں جن کے ناخنوں پہ ناخن پالش لگی ہوئی ہے پیار سے ان کو سمجھائیں بیٹا یہ اگر چھوٹی ہے یا بڑی ہے تو آپ بھی کہہ کے جو بھی کہہ کے کہ ناخنوں پہ اگر پالش لگائی جائے تو وضو بھی نہیں ہوتا اور غسل بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی یہ اللہ کی بات بتا رہے ہیں آپ
تو جب وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا تو کوئی بھی عبادت آپ نہیں کر سکیں گی، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اگر ویسے ناخن بڑے ہوئے ہیں، ناخن پالش تو نہیں لگائی، لیکن یہ کہ ناخن بڑے ہوئے ہیں، تو ناخن جب بڑے ہوں اگر صفائی نہ کی جائے تو ان کے نیچے میل جمع ہو جاتی ہے، جب میل جمع ہوگی وہاں پانی نہیں پہنچے گا، جب پانی نہیں پہنچے گا وہی معاملہ ہوگا، نہ ہی وضو ہو سکتا ہے اور نہ ہی غسل ہو سکتا ہے، پھر بھی معاملہ خراب ہے۔ جب وضو نہیں ہوا، غسل نہیں ہوا، اگر بدن ناپاک ہے تو ناپاک ہی رہے گا، تو نہ وضو کی یعنی نہ تلاوت کی جا سکتی ہے، پھر نہ نماز ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کی جو دین کے مسائل ہیں، معاملات ہیں، اگر یہ بات پتہ چل جائے تو آگے لوگوں کو بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جہالت کا دور دورہ ہے تو پیار سے، محبت سے اگر یہ بات سمجھا دی جائے تو یہ بھی گویا کہ نیک بات بتائی ہے، اچھی بات بتائی ہے، اور بری بات سے آپ نے کیا کیا بھائی، لوگوں کو روک دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہاں بھی اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس امت کا خاصہ بتایا کہ یہ امت بہترین امت ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کو یعنی بھلی باتوں کا حکم کرتی ہے اور بری باتوں سے کیا کرتی ہے بھائی، روکتی ہے۔ تو بہترین امت اس کو کہا گیا جو نبیوں والا کام کرے گی، تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور جب دین کی بات بتائی جاتی ہے، حق بات بتائی جاتی ہے تو بعض دفعہ لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کی خیر خواہی کی ہے، ماننے والے بات مان لیتے تھے، جو نہیں ماننے والے تھے وہ کیا کرتے تھے بھائی، جھگڑا کرتے تھے۔ آپ سے جنگیں جو ہوئی ہیں یہ صرف اس لیے تھے کہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ دعوت ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی، تو اسی کے مقابلے میں جنگیں ہوئی ہیں۔ تو فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرے، فَقُلِ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ اعلم بما تعملون، خوب جانتا ہے اس کاروائی کو جو تم کرتے ہو۔ میں نے جھگڑا نہیں کرنا، میرا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلانا ہے، دعوت دینا ہے، باقی تمہاری مرضی ہے، مان لو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں مانو تو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ آج کے دور میں بھی یہی ہے، آپ نے دین کا مسئلہ، دین کی بات بتا دی، سامنے والے کی مرضی ہے، مان لے یا نہ مانے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں جب آپ صحیح بات بتا رہے ہو، غلط کام سے روک رہے ہیں۔ اللہ یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان یوم القیامہ، قیامت والے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عملی طور پہ فیصلہ کرے گا۔ آج دنیا میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی حقیقتیں عدالت پر واضح نہیں ہو سکی، عدالت ان کی حقیقتوں کو واضح نہیں کر سکی۔ بعض کتنے ناحق قتل ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، کئی لوگوں کے حق دبے ہوئے ہیں، کئی جھوٹے سچے بنے ہوئے ہیں، اور کئی سچوں کو جھوٹا بنا دیا گیا۔ دنیا میں دھوکہ اور فراڈ ہے، لیکن قیامت والے دن احکام الحاکمین کی عدالت میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کسی شے میں کوئی مغالطہ باقی نہیں رہے گا، حق کے ساتھ اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ علم تعلم، کیا مخاطب کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، وہ تمہارے ظاہر و باطن، اعمال و احوال اور خواہشات تک کو، ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو جو آدمی یہ بات سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شے مخفی نہیں ہے تو وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا۔ جو انسان غفلت میں زندگی گزار رہا ہے تو گویا وہ بھیڑیا بنا ہوا ہے، اس کو انسان کہنا بھی گناہ ہے کہ صرف شکل انسانوں والی ہے، باقی کوئی کام بھی انسانوں والا نہیں ہے۔ آپ اخبارات کو پڑھ کے دیکھ لیں، کتنے ناحق قتل ہو رہے، کتنی ڈکیتیاں ہو رہی، کتنے اغوا، کتنے ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، غنڈہ گردی ہے، دھاندلی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف چھوڑا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر
نہیں ہے۔ جو ظالم ظلم کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں، معاذ اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو فرمایا ان ذالک فی کتاب، صرف پتہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے بے شک یہ سب کچھ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، درج کیا ہوا ہے، ابتدائی دنیا سے لے کے دنیا کے فنا ہونے تک جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ جو کچھ ہونا ہے، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ کے پہلے سے محفوظ کر رکھا ہے۔ کسی کا ظلم اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، کسی کا دھوکہ اور فراڈ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، کسی کا کوئی گناہ یا کسی کی کوئی نیکی بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ تو لوگ بعد میں پیدا ہو رہے، بعد میں یہ ظلم و ستم کر رہے، اللہ نے تمام چیزوں کو اپنے علم محیط کی وجہ سے پہلے سے لکھ کے لوح محفوظ میں محفوظ کیا ہوا ہے، اور یہ ساری انسانیت کے نیک یا برے اعمال کو لکھ کے محفوظ کر لینا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہاں پہ؟ لوح محفوظ میں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اول کا آخر کا سارے علم کا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کے جو کچھ بھی ہونا ہے یہ پہلے سے لکھ کے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لکھ کے رکھا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس لیے بھائی یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ کوئی ظالم ظلم کر کے یہ سمجھے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، یا کوئی نیک عمل کر کے بندہ سمجھے یہ میری نیکی اللہ تک نہیں پہنچی، معاذ اللہ، یہ میرے اور آپ کے نفس کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے۔ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، دنیا میں نہیں آئے تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، اللہ کو اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ میرے فلاں بھی بندے پیدا ہوں گے اور دنیا میں جا کے یہ اچھے عمل کریں گے اور یہ برا عمل کریں گے، یہ سارا کچھ پہلے سے لکھ کے اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو لہذا میری اور آپ کی کوئی اچھی یا بری نیکی ہے یا برا عمل ہے اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ میرا اور آپ کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔